کل تو ایک خاتون بہت ہی تپی ہوئی تھی بھائی, وہ تمیز سے جو انہوں نے میری کلاس لی ہے ٹھیک ٹھاک سنائی, اور اسپیکر آن تھا, گھر والے بھی سن رہے تھے. میں نے اسپیکر آن رکھا ہوا تھا, میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ, تو گھر والوں کے علم میں وہ پتہ چلا, وہ تو پھر میں بند بھی نہیں کر سکتا درمیان میں. اب جب ایک دفعہ ہو گئے تو اب کیا, وہ سمجھدار ہیں آپ لوگ ہیں بھائی, کہیں گے جب اپنی تعریفیں ہو تو اسپیکر آن ہوتا ہے, جب برائی ہو تو اسپیکر آف ہو جاتا ہے. اب پبلک سن رہی تھی گھر میں, انہوں نے تمیز سے جو ہے نا کھنچائی. انہوں نے بولا کہ آپ نے میرے گھر کو خراب کیا ہے, آپ 2 4 شادیوں پہ بیان کر کے میرے شوہر کو آپ نے خراب کر دیا. اس کے 10 درجنوں لڑکیوں سے دوستیاں ہیں, اور فحش فلمیں دیکھتا ہے پوری رات بیٹھ کے, اور بار بار شادی کی باتیں کرتا ہے. میرے سے نہ محبت ہے, نہ عزت ہے, نہ تمیز سے بات ہے, نہ بچوں کو ٹائم ہے, شادی. ان کو تو میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کہا بیچاری مظلوم عورت ہے, اس کی سن لو, تھوڑا سا ہلکی ہو جائیں گی. سنا میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں, میں کیا کہتا بیچاری کو. تو بھائی اگر کوئی فوج فلمیں دیکھ رہا ہے تو میں نے تھوڑی کہا اس کو یہ دیکھو, میں نے کہا اس کو کوئی لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے تو میں نے یہ کہا کہ دوستیاں لگاؤ, میں نے کب کہا کہ دوستیاں لگاؤ؟ تو حرام ہے, ناجائز ہے. شریعت کے آدھے حکم کو لو, آدھے کو نہ لو, تو یہ تو برائی ہے نا. اور اگر بیوی کو محبت نہیں دے رہا, عزت نہیں دے رہا, تو یہ میں نے تھوڑی کہا ہے. آپ میرے جتنے بھی بیان سنیں گے اس میں تو ہم نے جہاں زوجین کے حقوق کی بات آئی ہے یہی کہا ہے کہ اس کو محبت دو. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کس قدر محبت کا, ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے محبت کا اظہار. آج ایک تو محبت بھی شارٹ ہے, اور اگر محبت ہو تو اظہار ہی نہیں کرتے. وہ تکبر سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں اظہار کریں بیگم سے کہ مجھے تم سے محبت ہے. بولیں گے سنو زیادہ ہی میرے سر پہ سوار ہو جائے. اس کو بالکل جو ہے نا ایسے بنا کے رکھتے ہیں کہ تاکہ یہ دبی رہے. بالکل ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, یار یہ بہت بڑی ٹینشن ہے یار, شکر ہے بس اب ہو گیا, اب رہنے دیں, ہو گیا سیٹ, ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تتبع کرتے, پیالے کو باقاعدہ گھما کے اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے. یہ محبت بھی ہے اور محبت کا اظہار ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. آج کل اس قسم کا اظہار محبت مارکیٹ میں شارٹ. گرل فرینڈ کو تو بہت محبت کے اظہار کریں گے, میں آسمان سے تارے بارے سیٹنگ ویٹنگ, جو ٹرین کے نیچے آ جاؤں گا, 500 کا بیلنس ڈال دوں گا. یعنی کرتا یہ ہے کہ 500 کا میں یہ کر دوں گا. تو یہ تو علماء کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, علماء بھی کہتے ہیں, تو قرآن و سنت کے حکام ہے بھائی. تو جو میاں خراب ہے, بعض خواتین وہ میرے کھاتے میں ڈال, یہ اس نے بگاڑا, میں نے نہیں بگاڑا بھائی, میں نہیں کسی کو اس قسم کے مشورے دیتا. تو جاہل آدمی ہے. ایسے تو ایک شادی والے بھی اس طرح کے بہت ہیں نالائق, ایک سے ایک فنٹر معاشرے میں. اصل میں جو یہ برائی آ رہی ہے, یہ بے حیائی آ رہی ہے, یہ بے حیائی لبرل لوگوں نے پھیلائی ہے. ان کا گلا پکڑیں, علماء کا گلا مت پکڑیں. کیوں نہیں حکومت پابندی لگاتی بھائی فحش ویب سائٹ پہ؟ قانون کیوں نہیں بناتی, کیوں نہیں بلاک کر دیتی وہ حکومت میں؟ اگر علماء ہوتے اور علماء نے یہ فحش ویب سائٹ کھولی ہوئی ہوتی, پھر آپ مولویوں کا گریبان پکڑتے کہ آپ لوگ ہیں اور دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہم بھی حکومت میں ہوتے ہیں, اسمبلی میں ہوتے. یہ تو گورنمنٹ لیول پر کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, کال سینٹر میں ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, ادھر بندہ بیٹھا ہوا ہے, دوپٹوں پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. وہ مینیجر صاحب کو دوپٹے والی اسکارف والی اسسٹنٹ جو ہے وہ پسند. کال سینٹروں میں شکلیں دیکھ کے لڑکیوں کو رکھا جا رہا ہے. کتنی کوالیفائڈ ہو بھائی, یہ چونکہ شکل اچھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بیوقوف تھوڑی ہیں؟ ہمیں تو مینیجر خود فون کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کال سینٹروں میں. تو یہ مولویوں نے نہیں بگاڑا, یہ معاشرہ تباہ کس سے ہو رہا ہے؟ یہ لبرل لوگ تباہ کر رہے ہیں معاشرے کو, غیر اخلاقیات سے ہٹ کر زندگی کی طرف لے کر آ رہے ہیں. تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی, دیکھو پردے کا حکم کو عورت کو فالو, بولو بھائی, کرنا پڑے گا. اللہ کا حکم سمجھ کے فالو کرنا پڑے گا. اب مرد کو پردے کا حکم نہیں دے سکتے, مرد بیچارہ پردہ کو مرد نہیں رہے گا نا وہ. اب خود ان کو کیوں اجازت نہیں ہے بھائی؟ مرد کو بھی فطرت نہیں ہے نا, فطرت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے. مرد تھوڑی برقع پہن کے گھومے گا معاشرے میں. تو اللہ نے وہ پھول میں کانٹے ہوتے ہیں نا, پھول کو چھپایا جاتا ہے. تو اللہ نے عورت کو حسن دیا, اس لیے حکم دیا کہ اس کو چھپائے, اس کا اظہار نہ کرے.
آزادی کے نام, ہاں جہاں جاب کرنا مجبوری ہو, ضرورت ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو ہم بھی مشورہ بعض عورتوں کو دیتے ہیں جو بیچاریوں کو طلاق ہو گئی, کوئی رشتہ نہیں مل رہا, تو بھائی بچے پالنے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کر لیں. اور جاب کا ایجوکیشن سے تعلق نہیں ہے, تعلیم ایک الگ چیز ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, اور گھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ کے احکام کو ہم لوگ فالو اس لیے نہیں کرتے کہ اس پہ جو سزا ملنے والی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رب کاسیات عاریات, بہت سی عورتیں, صنفان لم ارہما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میں نے نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ وہ میرے زمانے میں نہیں پائی جاتی, وہ بعد میں آئیں گے. اور یہ اشارہ اس سے مل رہا ہے کہ وہ قومیں مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ہیں. فرمائے ایک ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے, ہر وقت کوڑا لٹکا رہے گا ان کا. دوسرا فرمایا کاسیات عاریات, ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی, ان کا لباس جسم پہ ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. فرمایا رؤوسہن, ان کے سر ایسے ہوں گے کاسنمۃ البخت, جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں, ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے کہ بالوں کو اوپر سے اٹھا کے رکھا ہوا ہو. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا چست لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء جھلکتے ہوں, یا ایسا باریک لباس پہننا جس سے جسم کی کھال نظر آتی ہو, اس سے یہ مطلب ہے کہ لباس کے باوجود کیا ہوں گی؟ برہنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالم حکمران اور ایسی عورتیں لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اتنا دور رکھے گا, چاہے یہ نماز پڑھیں, چاہے حج کریں, چاہے زکوٰۃ دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جنت میں نہیں جا سکتی. کتنا بڑا حکم ہے, مگر آج اس حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک بات میں بار بار کہتا ہوں, دیکھو اپنی بیٹیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کرو. لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے قابو میں نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد اگر قابو میں نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, بچیاں تو قابو میں ہی ہوتی ہیں نا. کسی بھی دیندار کو کھڑا کر دو, اس کے بیٹے کا لباس دیکھو اور اس کی بیٹی کا لباس دیکھو. ابھی میں ہانگ کانگ گیا نا, مردوں کے پورے کپڑے ہیں, پورے نا, ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا, منہ بھی چھپا لیں وہ. اور ان کنٹریز میں خواتین کے کپڑے کیا ہیں؟ شارٹ, 2-4 اسٹیکر کہیں سے ادھار لے کے, وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا تکلف ہے بھائی. یعنی بعض ایک صاحب کہنے لگے ان سے بولو کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو, خام خواہ کی ٹینشن. مرد پورے, اور عورتوں کا وہی کلچر کہاں آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور کیسے آ رہا ہے؟ والدین اپنی بچیوں کے لیے ایسے کپڑے لے کر آ رہے ہیں. ابھی تو بچی ہے بھائی, اگر وہ ابھی بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کو بھی چڈی پہناؤ, بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو. بیٹے کو, اپنے بیٹے کو چڈی بنیان نہیں, بیٹے کو پراپر ڈریس پہنائیں گے پورا. بیٹی کو کیا کریں گے؟ آدھی پنڈلیوں کی فراکیں, سلیو لیس فراکیں ان کو پہنائیں گے, آدھی پنڈلیوں کی شلواریں اور سلیو لیس ان کو فراکیں پہنائیں گے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. بچے کو پراپر ڈریس پہنا کے اس کا عادی بنانا پڑتا ہے. اس سے بچے میں حیا پیدا ہو جاتی ہے, شرم پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اپنے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتے نا, چڈی بنیان میں ہی بچے گھومتے رہتے ہیں, وہ پھر بڑے ہو کر بھی چڈی بنیان میں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا. وہ یہاں سے نا بچی کا رشتہ تھا, کہیں رشتے کے سلسلے میں کہیں گئے کسی ملک, تو لڑکے والوں نے ان کو بلایا. تو وہ جو لڑکی کے ابا تھے انہوں نے کہا وہ سسر جو یعنی لڑکا ہے اس کو بلاؤ. لڑکا کہیں جاگنگ کر رہا تھا چڈی پہن کے. اس کو پتا چلا جی تمہارے رشتے والے آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, بہت خوشی ہوئی, میں آ رہا ہوں. تو وہی چڈی بنیان میں ہی سسر صاحب کے آگے بیٹھ گیا, اور اس نے اپنی طرف سے یہی کیا, بھائی جو میں ہوں میں وہی نظر آنا چاہتا ہوں. وہ صحیح کیا اس نے, خام خواہ میں اپنے آپ کو ایسا شو نہیں, میں ایسا لبرل ہوں. پہلے بتا دیا اس نے اپنے ڈریس سے کہ مجھ سے زیادہ توقعات نہ رکھنا, ہم یہ چڈی بنیان ہی ہمارا فیشن ہے. تو چڈی بنیان میں آ کے سسر صاحب کے سامنے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا بھائی تو لڑکی والے جب ہمارے یہاں جب آتے ہیں تو بندہ کہیں سے ادھار ہی لے لیتا ہے پتلون. کیا خیال ہے بھائی؟ اس موقع پر تو ہر آدمی کم از کم پراپر ڈریس میں بیٹھتا ہے نا, نہیں ہے تو کہیں سے ادھار لے لیتا ہے, شرٹ ادھار لے لیتا ہے, بعد میں واپس کر دیتا ہے کہ بھائی چلو ابھی فی الحال. تو یہ اتنا لبرل. وہ خیر انہوں نے انکار کر دیا, اور بہت اچھا کیا انہوں نے انکار کر کے.
تو کیا ہے کہ بچپن سے آپ اگر مکمل لباس پہنائیں گے بیٹے کو بیٹی کو تو وہ لباس کا عادی. بچپن کی بڑی اہمیت ہے, یاد رکھو. جو ہم کیوں مسلمان ہیں, بچپن میں مسلمان تھے ہم. اب اسلام چھوڑنا ہمارے لیے انشاءاللہ ممکن نہیں ہے. بچپن اسلام میں پیدا ہوئے ہم لوگ.